دیکھو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان، انوار رحیم، السلام علیکم۔ انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان لسیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم 14ویں روزے کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ دوسرا عشرہ ہے مغفرت اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کا عشرہ، اور ٹرانسمیشن کا بابرکت آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں قاری طلحہ نفیس، ان کی جانب جاؤں گی۔ السلام علیکم قاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج کون سی صورت ہے جس کی تلاوت قرآن پاک سماعت کریں گے؟ چلیے جی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون.
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدقت يا رب سبحان اللہ جزاک اللہ. اور قاری طلحہ نفیس کی آواز میں ہم تلاوت قرآن پاک سماعت کر رہے تھے. ناظرین، اس ماہ مبارک کا دوسرا عشاء رب کی مغفرت کے ڈھیروں مواقع اپنے ساتھ لاتا ہے. گناہگاروں، عاصیوں اور خطا کاروں کے لیے اپنی مغفرت کا اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے اپنے پیروکاروں کو حکم دیا ہے کہ اس عشرے میں اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا کریں. نہ صرف حکم دیا بلکہ وہ الفاظ بھی تعلیم دیے جن سے ہم اللہ سے طلب مغفرت کریں. انہی الفاظ کو اس عشرے کی دعا کہا جاتا ہے جو ہم اس عشرے کے ابتدا سے اپنی ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے چلے آ رہے ہیں. ایک خوبصورت حدیث ہے، ایک تو انسان روزے سے ہوتا ہے، پھر اپنی معیشتوں پر نادم ہوتا ہے. اسی نادم دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. پس اللہ کوئی بندہ کس حد تک عزیز ہے، اس کا اندازہ ہم اس حدیث سے لگا سکتے ہیں جو مختلف کتب حدیث میں مروی ہے. حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت مصطفیٰ مجتبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے. اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے دار داخل ہوں گے. ان کے سوا کوئی دوسرا اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا. اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے. وہ اس پکار پر چل پڑیں گے. ان کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا. جب روزہ دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا. اور جہاں خدا کا ذکر ہو، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. نعت خواہ نقیب احمد قادری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف جاؤں گی. نقیب آج کون سے کلام پیش کریں گے؟ کلام پیش کر رہا ہوں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر. سبحان اللہ. بس 2 اشعار، ٹائم وقت کم ہے بہت. جی. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود گئے. پھول کھلتے گے پڑھ پڑھ کے سجدے اعلیٰ، جھوم کر کے گے رگی گئے یہ وادی صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت گئے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں
کہیں ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے وسیع چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں یوں تو جنت میں سب گئے مدینہ نہیں یوں تو جنت میں سب گئے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود گئے اور بے سہاروں کو سینے سے لپٹا لیا جس نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا وہ فقیروں کے افسر شگے انبیاء وہ شہنشاہ مدینے میں موجود گئے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ ناظرین۔ اور اسی کے ساتھ جی ہم وقفے پہ جائیں گے۔ آج ہمارے پاس جو ہے وہ سیگمنٹ ہے چیخ اٹھا کراچی، اور اس کی طرف ہم جائیں گے، اور ساتھ ہی جی آج کے آؤٹ فٹ کی بات کریں گے۔ آج کا بیوٹیفل سا آؤٹ فٹ ہمیں اسپانسر کیا ہے عابد کلیکشن نے، تو تھینک یو سو ویری مچ عابد کلیکشن۔ پھر یہیں سے ایسی سیٹ سے واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لے لوں شیف کا، لے لوں کیا کہوں اس میں کہ چکن چیز پوٹیٹو بالز بنائیں گے آج، ٹھیک ہے آج۔ ویلکم بیک ناظرین، اور آپ گئے ہوئے تھے چیخ اٹھا کراچی پہ، اور اب ہم جائیں گے شیف کی طرف۔ اور حمزہ جو ہیں وہ بنا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بڑے مزے مزے کے کھانے، تو آج بنا رہے ہیں چکن چیز پوٹیٹو رولز آج بنائے جا رہے ہیں، بال سوری آج بنائے جا رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ جی کیسے بنتے ہیں۔ تو خواتین کا دیرینہ مسئلہ جھٹپٹ حل کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں شیف کی طرف، تو اوور ٹو یو شیف۔ اسی کے بعد یہیں سے واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان نصفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین۔ اور اس وقت جو ہے وہ وائلڈ وینچر کا ہمارے پاس سیگمنٹ ہے، اور وائلڈ وینچر کے لیے ہم کوئز کا سیگمنٹ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے میرے پاس 4 یہاں پہ اسٹوڈنٹس موجود ہیں۔ سب سے پہلے اے ٹیم کی طرف جاؤں گی۔ جی اے ٹیم اپنا تعارف کرائیے۔ محمد علی۔ آپ؟ ناصر حسین۔ ٹھیک ہے۔ بی ٹیم آپ؟ ایمان۔ اور آپ؟ انوشا۔ انوشا، ایمان، علی اور ناصر، رائٹ۔ چلیں تو آپ لوگ تیار ہیں؟ چلیں اے ٹیم سے پہلے سوال ہے جی، آدم ثانی کس کا لقب ہے؟ حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت حابیل اور ان میں سے یا کوئی نہیں؟ ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ جواب غلط ہے جی، پہلا جواب غلط ہو گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، آگے بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے بی ٹیم آپ سے، حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟ 950 سال، 2500 سال، 1000 سال، 500 سال؟ 2.5 سال۔ 2500 سال۔ آگے چلتے ہیں جی، اگین ٹیم اے کی طرف جاتے ہیں اور ٹیم اے سے بات کرتے ہیں۔ ان کے لیے سوال ہے، اچھا جی یہ بتائیے طوفان نوح میں نوح کے بیٹے کا انجام کیا ہوا؟ نجات پا گیا،
کشتی نو میں سوار تھا جو اس میں نجات پا گیا، غرق ہو گیا، پہاڑی پر چڑھ گیا اور بچ گیا، یا بھاگ گیا؟ غرق ہو گیا. جواب صحیح ہے جی، ٹیم اے کا ایک جواب صحیح ہو گیا ہے. چلیں جی، گڈ ہو گیا. ٹیم بی کی طرف جاؤں گی. ٹیم بی آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے گا طوفان نو کے دوران نو کے بیٹے نے جس پہاڑ پر پناہ لی اس کا نام کیا تھا؟ جودی، ابو قبیس، ماؤنٹ ایوریسٹ یا احد؟ جودی. جواب درست ہے. ٹیم اے اور ٹیم بی کا ایک ایک جواب درست ہو گیا ہے جی. واپس جاؤں گی ٹیم اے کی طرف. ٹیم اے یہ بتائیے کہ قرآن کے بقول نوح کی سب سے اہم صفت کیا تھی؟ نماز گزار تھے، شکر گزار تھے، تبلیغ بہت اچھی کیا کرتے تھے، یا سب درست ہیں؟ سب درست ہیں. نہیں، جواب غلط ہو گیا آپ کا. جواب یہ نہیں ہے، جواب تھا شکر گزار تھے. ٹیم بی آپ کی طرف آتی ہوں. ٹیم بی آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو آپ کی قوم آپ کا ساتھ دے رہی تھی، آپ کا ساتھ دے رہی تھی، آپ کا مذاق اڑا رہی تھی، وہ علاقہ چھوڑ کر بھاگ گئی، یا پھر سب درست ہیں؟ آپ کا ساتھ دے رہی تھی. نہیں، جواب غلط ہے، آپ کا مذاق اڑا رہی تھی. ایک ایک سوال ٹھیک ہے. اب آخری دونوں سے ایک ایک سوال کروں گی اور اگر اس پہ جو جیت گیا تو وہ انعام کا حقدار ہوگا. لاسٹ سوال ہے دونوں سے. نوح کا اصلی نام کیا تھا؟ عبد الغفار، عبد الملک، عبد القدوس، یا پھر پہلا اور دوسرا جواب درست ہے؟ عبد القدوس. نہیں جی، غلط جواب ہے، پہلا اور دوسرا درست ہے. چلیں جی، سوال آپ سے ہے، وہ کون سے واحد صحابی ہیں جنہوں نے کبھی غیر خدا کی پرستش نہیں کی؟ ٹیم بی سے سوال ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمر بن خطاب؟ حضرت عمر. نہیں، جواب غلط ہے جی. اس کا صحیح جواب چلیں آپ سے پوچھ لیتے ہیں جی. اس کا جواب اگر آپ دے دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ آخری سوال ہوگا. وہ کون سے واحد صحابی جنہوں نے کبھی غیر خدا کی پرستش نہیں کی؟ حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت عبداللہ، حضرت عمر بن خطاب؟ حضرت علی. جی، جواب درست ہو گیا. اور اسی طرح ٹیم اے جو ہے وہ فاتح قرار پائی ہے آج کی وائلڈ وینچر کی جانب سے جی. اور وائلڈ وینچر کی جو 1,00,000 کی ممبرشپ ہے وہ جا رہی ہے ٹیم اے کے ساتھ. ساتھ ہی جو ہماری باقی جو ٹیم ہے ٹیم بی، وہ بھی خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. ٹیم بی کے ساتھ بھی ہمارے یہاں اس پلیٹ فارم سے ڈوریوا 360.uk کے اور اینجل کاسمیٹکس کے اور سلور بٹ کاسمیٹکس کے جو گفٹ ہیمپرز ہیں وہ ان کے ساتھ جائیں گے. تو یہ سیگمنٹ جی یہاں ختم ہوتا ہے وائلڈ وینچر کا، جو کہ 1,00,000 روپے کی 1 سال کی فری ممبرشپ جس کی نکلی آج ٹیم اے کی. اسی کے ساتھ یہ ایک وقفہ لیتے ہیں، چھوٹا سا وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گاڑی میں سے اور
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार रमज़ान के खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर अनवार रमज़ान की सेट से आपकी मेज़बान लसैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और इससे पहले हम एक क्विज़ के सेगमेंट में थे, वाइल्ड वेंचर के, बड़ा खूबसूरत सेगमेंट होता है वो भी। और अब इस सेगमेंट में आपको पता है कि हम अपने मौजू के ऊपर बहुत खूबसूरत बातें करते हैं अपने मेहमानों के साथ, उलमाए कराम के साथ जो हमारे साथ यहाँ मौजूद होते हैं। और मेरे साथ जैसे आप जानते हैं कि रोज़ाना इस ट्रांसमिशन के सेट पे कोई ना कोई एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छे से मेहमान हमारे इस सेट की जीनत बनते हैं। और आज भी बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले साल भी उन्होंने हमें शर्फ बख्शा था अपनी यहाँ पे प्रेजेंस ला के, और इस साल भी हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि वो हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान का ख़ास तौर पे अपने हमसायों के साथ जो एक ताल्लुक़ है वो बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है, और इस्लाम भी हमें अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छा रखने की तलकीन देता है। ज़ाहिर कितनी ही रंजिशें क्यों ना हो, कितने ही जो है वो मसाइल ना हो, ऑफ कोर्स कुछ दुनियावी मसाइल हैं, कुछ बैरियर्स के मसाइल हैं, कुछ फ्रंटियर के मसाइल हैं, वो एक अपनी जगह है। लेकिन जो हमसायों के साथ एक ताल्लुक़ होता है नेबर कंट्रीज़ के साथ, वो ताल्लुक़ आपका उस तरह से और किसी मुल्क के साथ नहीं हो सकता। तो एक हमसाय ताल्लुक़ के ही हमारे साथ यहाँ पे अफ़गानिस्तान के कौंसल जनरल मौलवी सैयद अब्दुल जब्बार तखारी साहब पिछले साल की तरह यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। उनको खुशामदीद कहते हैं अपने सेट पे। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, कैसे हैं आप? रमज़ान के आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और बहुत शुक्रिया कि आपने इस साल भी हमारे लिए कीमती वक्त निकाला, आप हमारे ट्रांसमिशन में शामिल हुए। इसी तरह मेरे साथ नाजरीन मुफ्ती साहब बैठे, मुफ्ती मोहम्मद नुमान खान साहब बैठे, उनको भी खुशामदीद कहेंगे सेट पे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब कि आप हमारे साथ यहाँ पे बंदे हैं। मेरे साथ नातख़्वा सैयदा अनुषा बैठी हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे सेट पे। अनुषा, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, और बात आज के मौजू के हवाले से पहले मैं थोड़ी सी कर लूँ। आज का मौजू बहुत ही खूबसूरत मौजू है, आगाज़ में मैंने बताया, और वो ये कि आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत के एतबार से कर रहे हैं। और अगर इस्लामी तारीख़ का मुताला करें तो बेशुमार अजीम और बुलंद अक़दार हस्तियाँ, उनके हालात वाक़यात से आगाही हासिल होती है, और इन अजीम शख्सियात के निहायत अहम कारनामे हमारे इल्म में इजाफ़ा करते हैं। तारीख़ इस्लाम का मुताला करते हुए हमको एक शख्सियत के कारनामे सबसे ज़्यादा नुमायाँ और मुमताज़ नज़र आते हैं, और वो हैं खलीफा दोयम की हम बात करें। कल हमने खलीफा अव्वल की बात की थी, आज खलीफा दोयम की बात करेंगे। और खलीफा वो जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, जिनके हवाले से ये मशहूर है कि जिन्होंने इस्लामी क़वानीन बनाए और लॉज को ना सिर्फ बनाया बल्कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन और उनकी जो प्रैक्टिस है वो कैसे होनी है उसको उन्होंने बताया। आपका नामो नस्ब पे अगर जाएँ तो वो शख्सियत है सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक की। ये लिखना और कहना बेजाना होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तारीख़ इस्लाम में कसरत के साथ कलम पर और ज़बान पर जिस मोहतरम शख्सियत का नाम आता है वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु है। आपका नाम उमर और कुनियत अबू हफ्स और लक़ब फ़ारूक आज़म है। हज़रत उमर के वालिद का नाम ख़िताब और माँ का नाम हल्तमा है, जो हशाम बिन मुग़ीरा की बेटी और अबू जहल की बहन थी। आपका शजरा नसब 8वीं पुश्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता है। तारीख में आपकी पैदाइश वाक़या फ़ील से 13 साल बाद बयान की जाती है। हज़रत उमर फ़ारूक के बचपन और जवानी का ज़माना कुरैश के आम लोगों की तरह गुजरा। आपको पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। इस पढ़ने और लिखने की शौक की बदौलत आप उस दौर के लोगों में नुमायाँ नज़र आते हैं, क्योंकि उस दौर में कुरैश में पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं था, और अहले कुरैश में बहुत कम तादाद में लोग पढ़ते लिखते थे या पढ़े लिखे थे। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक ने बचपन से जवानी की तरफ जब आप आए तो आप अपनी उम्र के साथियों के साथ मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर नज़र आते थे। आपका कोई साथी आपकी कदो-कामत में आपके मुकाबिल नहीं था। आपकी रंगत साफ थी और उस पर सुर्खी भी पूरी आबोताब के साथ झलकती थी। आपकी चलने की तेज़ रफ्तार थी। आपको जिस्मानी वर्जिशों में शौक था। घुड़सवारी और पहलवानी में बहुत महारत हासिल करते थे। आपको शायरी का भी शौक था, और फिर शेर व शायरी के एतबार से भी बड़ी महारत रखते थे। इसी तरह आपके कबूल इस्लाम से पहले रिवायत में मिलता है कि कुफ़ारे मक्का मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद को देखकर परेशान रहने लगे थे कि कुफ़ारे मक्का एक जगह जमा हुए और फैसला किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए माज़अल्लाह। लेकिन सवाल था कि कत्ल कौन करेगा। मजमे में ऐलान हुआ कि ऐसा कौन बहादुर है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये गुस्ताखी करे। तो ऐलान सुनकर पूरे मजमे पर खामोशी तारी थी कि इसी असना में हज़रत उमर खड़े हुए और ऐलान किया कि मैं करूंगा ये काम। लोगों ने एक जबान होकर कहा कि बेशक ये काम आप जैसा बहादुर ही कर सकता है। हज़रत उमर फ़ारूक जोश के साथ तलवार लेकर चल पड़े। रास्ते में एक साहब कबीला ज़हरा के मिले, जिनका नाम हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु बास किताबों में दूसरा नाम बयान किया जाता है। हज़रत नईम ने पूछा कि ए उमर कहाँ जा रहे हो। उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया कि मैं
نعوذ باللہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں. حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس قتل کے بعد تم بنی ہاشم اور قبیلہ بنی زہرہ سے کس طرح بچو گے؟ وہ تو تم کو جان سے مار دیں گے. حضرت نعیم سے باتیں سن کر حضرت عمر غصے میں آ گئے اور کہا کہ لگتا ہے تم نے بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد کے دہن کو قبول کر لیا ہے، تو میں پہلے تجھ کو ہی نپٹاتا ہوں. اور یہ کہہ کر آپ نے تلوار نکال لی. حضرت نعیم نے کہا ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور یہ کہہ کر تلوار نکالی. اس سے پہلے کہ دونوں کی تلواریں چلتی، حضرت نعیم نے کہا اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی حضرت سعد بن زید دونوں اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہیں. یہ خبر حضرت عمر فاروق پر بجلی کی طرح گری اور وہ غصے میں آ کے اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیے. تاریخ اسلام میں ذکر ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ دروازہ بند کر کے آپ کے بہن اور بہنوئی کو اللہ کا کلام قرآن پڑھا رہے تھے. حضرت عمر فاروق نے بہن سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا. اتنی دیر میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ گھر میں حضرت عمر سے چھپ گئے. حضرت عمر نے کہا کہ میں نے باہر سے کسی اور کی آواز سنی اور تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے. انہوں نے غصے سے چلا کر کہا کہ مجھ کو اطلاع ملی کہ تم دونوں نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب قبول کر لیا ہے. ان کی یہ بات سن کر حضرت سعید بن زید خاموش رہے، ان کا کوئی جواب نہیں آیا. جب سعید بن زید نے آپ کو سخت غصے میں دیکھا تو پوری طاقت اور اعتماد کے ساتھ بولے ہاں، اور میں اور میری بیوی دونوں مسلمان ہو گئے اور ہمارے باپ دادا کا دین باطل تھا، ہم نے اب ایک سچے دین کو اختیار کر لیا. یہ سن کر حضرت عمر فاروق کو اپنے بہنوئی کو مارنے لگے اور ان کی داڑھی اور بال پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور خوب زور زور سے مارنے لگے، ان کو لہو لہان کر دیا. یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بچانے کے لیے آگے بڑھی تو ان کے منہ پر بھی زور سے ایک گھونسا مارا جس سے آپ کے منہ سے خون نکلنے لگا. حضرت فاطمہ بنت خطاب بھی آپ کی بہن تھی، بولی کہ تم ہم کو مار مار کر خون کا ایک ایک قطرہ بھی نکال دو گے، ہم جب بھی اس دین حق کو نہیں چھوڑیں گے، تم ہرگز ہمارے دل سے ایمان نہیں نکال سکتے. بہن نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے بندے اور رسول ہیں. بے شک ہم مسلمان ہو گئے، آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کر ڈالیں. بہن کی ایمانی قوت اور خون میں تر بتر دیکھ کر حضرت عمر فاروق کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھتے حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن سے کہا مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو. ان کی گفتگو سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے خوشی سے کہا اے عمر میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ کل ہی اللہ کے حبیب نے دعا کی تھی کہ یا اللہ عمر اور ابو جہل میں جو تجھ کو محبوب اور پیارا ہو اس سے دین اسلام کو طاقت اور قوت عطا فرما. اے عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے لیے قبول ہو گئی ہے. تو آگے بھی پھر اس پہ ہم بات کریں گے. یہ پورا واقعہ ہے کہ کس طرح سے حضرت عمر فاروق نے پھر اسلام قبول کیا اور کس طرح سے پھر انہوں نے دین حق کے لیے اور اسلام کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی. لیکن یہ جو ان کا واقعہ ہے اسلام قبول کرنے کا، یہ ایک بہت ہی منفرد انداز تھا کہ کہاں وہ کس طرح سے نکلے اور کیا کرنے کے لیے گئے، لیکن کس طرح راستے میں ہوا اور پھر کیا کیا ہوا. تو اس سب پہ میں مفتی نعمان ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بات کروں گی اور مفتی نعمان صاحب کی طرف جا کے ان سے کہوں گی کہ تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں مفتی صاحب اس سارے واقعے پہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ماشاءاللہ آج کا ٹاپک بہت اچھا آپ نے سلیکٹ کیا کہ ہم آج سیرت طیبہ طاہرہ ڈسکس کر رہے ہیں سیکنڈ کیلف حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اسلامک ہسٹری کے اندر بہت بلند پایا لوگوں کا نام اور مقام آیا ہے. اس کے اندر دیکھا جائے تو اوائل اسلام کے اندر، ابتدائی اسلام کے دور کے اندر جن لوگوں کا بڑا نام آیا ان میں سے ایک ہستی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. آپ کا مقام و مرتبہ اتنا عظیم و اعلیٰ تھا کہ آپ کا تعلق ان مسلمانوں میں سے تھا جو اوائل اسلام کے اندر اسلام کے اندر داخل ہوئے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی دور میں اسلام کے جو لوگ اسلام قبول کیے ان میں سے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. اور ان کو اسلام کس طریقے سے ملا کہ ان کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی. وہ دعا مختلف الفاظ کے ساتھ ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتی ہے. ایک کے الفاظ یہ ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب خاصہ، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت و مقام مرتبہ عطا فرما. اللہ، یعنی عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو طاقت و تقویت عطا فرما. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے والے 40ویں مرد ہیں. ان سے 3 دن قبل جس ہستی نے اسلام قبول کیا تھا وہ حضور سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار اسلام کے اندر داخل ہوئے اور ان کے اسلام کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام میں وہ واحد ہستی ہیں جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تعالیٰ سے مانگا اور رب تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی اور ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد
مسلمانوں کے اندر ایک تقویت آ گئی. انہوں نے پوچھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم دین حق پر نہیں ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بالکل ہم دین حق پر ہیں. تو آپ نے کہا کہ کیوں نہ ہم اب اللہ تعالیٰ کی عبادت اوپنلی کریں, آزادانہ طور کے اوپر کریں. اس وقت تک مسلمان چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے پہلی دفعہ خانہ کعبہ میں اوپنلی نماز پڑھی, اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام اور مرتبہ اور ان کی بہادری کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ انہوں نے تلوار نکال کر کہا کہ آج کفار مکہ میں سے کوئی ہے تو ہمیں روک کر دکھائے. تو حضرت عمر فاروق کا ایک نام مقام تھا, اور وہ ابتدائی اسلام سے پہلے بھی ان کی اگر لائف اسٹائل دیکھا جائے تو وہ ایک جوان آدمی تھے, بہت طاقتور انسان تھے, اور ان کو ریسلنگ کا, فائٹنگ کا, گھوڑ سواری کا, تیر اندازی کا اور تلوار چلانے کا بہت بہت شوق تھا. اور یہ سارے وہ گیمز تھے جو اس دور کے فن کے اندر آتے تھے. آج کے تو گیمز چینج ہو گئے ٹریڈیشن کی وجہ سے, لیکن اس دور کے اندر یہ ساری چیزیں ان کے معاشرے کے اندر بہت تھیں. تو حضرت عمر فاروق ان چیزوں کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو قلم کے اوپر بھی بڑی مہارت تھی, زبان پہ بھی بڑی مہارت تھی, یعنی بہت اچھی شاعری بھی آپ جانتے تھے اور آپ بہت اچھا بولنا بھی جانتے تھے, یعنی آپ کی زبان میں فصاحت و بلاغت بھی تھی. تو یہ ساری چیزیں یکجا جمع ہو کر جسے ایک ہستی کے اندر آتی ہیں تو اس کو ہسٹری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے. اور آپ کی ذات کو اگر دیکھا جائے تو نہ صرف مسلمز بلکہ نان مسلمز بھی ان کو بہت ریگارڈ کرتے ہیں. ایک بہت مشہور کتاب لکھی گئی ہے دی ہنڈریڈس, اس کتاب کا نام ہے دی ہنڈریڈس, اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے دنیا کی 100 عظیم شخصیات. اس کے رائٹر کا نام ہے مائیکل ایچ ہارٹ, وہ کرسچن ہے. اس نے ٹاپ آف دا لسٹ جس شخص کو رکھا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے. اللہ وہ خود کرسچن ہے, لیکن سب سے پہلے جس ہستی کا وہ ذکر کرتا ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے. اس کے بعد وہ آئزک نیوٹن کو ذکر کرتا ہے, اور تھرڈ کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کو. اور اسی لائن کے اندر جب وہ سب کو ڈسکس کر رہا ہے 100 پرسنالٹیز کو, تو 52 کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ڈسکس کرتا ہے. اب وہ ان کی لائف اسٹائل کو بیان کرتے ہوئے یہ بات کو بھی ذکر کرتا ہے کہ عمر فاروق نے اسلام کو اس طریقے سے روشناس کرایا کہ اگر ہسٹری کے اندر ایک اور عمر آ جاتا تو پوری روئے زمین پر ایک ہی دین ہوتا اور وہ اسلام ہوتا. جس طریقے سے حضرت عمر فاروق نے اسلام کو امپلیمنٹ کیا, اسٹیبلش کیا اور عمل کر کے دکھایا, اور ایسے لاز اور ایسے پرنسپلز انسانیت کو دیے کہ آج کی ماڈرن ایج کے اندر بھی وہ سارے پرنسپل موجود ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کیلیفٹ کے اندر بیان کیے. تو جا بجا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ہستی بہت عظیم, اور ان کی مائیت نے یا ان کی تائید کے اندر قرآن پاک کی بے شمار آیتیں کریمہ نازل ہوئی, اور ان کا ذکر اس آیت سے بھی ہمیں ملتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے, کہ وہ پہلے مسلمان جو مہاجرین اور انصار میں سے دار اسلام میں داخل ہوئے. تو رب تعالیٰ ایسے لوگوں کا نام لے کے اپنی کتاب میں ذکر کر رہا ہے, تو اس لسٹ کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی بھی آتا ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ایسی عظیم ہستی کہ جن کو سرکار نے مانگا, اور جو چیز سرکار اپنی زبان سے بیان کرے پروردگار اس کو پورا کرتا ہے. اور یہ انسانوں پر اور مسلمانوں پر اور خاص کر اسلام کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار اسلام کے اندر شامل ہوئے اور مسلمانوں کو تقویت بخشی. واہ کیا خوبصورت بات آپ نے کی, اور بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ ہستی جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اسلام کے لیے کہ اگر یہ آ جائیں گے تو پھر کیا ہی بات ہوگی, اور بالکل ایسے ہی ہوا. میں اپنے مہمان کی طرف بھی جاتی ہوں. ہمارے ساتھ مولوی سید عبدالجبار تخاری صاحب بیٹھے ہوئے, افغان کے کونسل جنرل ہیں, اور ہمارے ساتھ پہلے بھی آئے, پچھلے سال بھی آئے, اور اس سال بھی ہمارے ٹرانسمیشن میں وقت نکال کر آئے. بہت شکریہ آپ کا. اور مولوی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو رمضان کی ایک تو بہت بہت مبارکباد آپ کو بھی, اور ہم جو مسلمان ممالک ہیں سارے, اور خاص طور پہ ہم ہمسائے ممالک بھی ہیں سارے, ہم سارا ایک جیسا کلچر ہی آلموسٹ شیئر کرتے ہیں, کیونکہ بینگ اے مسلم ہم سب کی روٹس ایک ہیں, ساری چیزیں ایک ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں اگر بات کی جائے, جس طرح پاکستان میں آپ 2 سال سے زیادہ ہونے کا عرصہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے آپ یہاں پر ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کس قسم کے کھانے اور کس طرح کے جو ہے وہ مشروبات افطاری میں یا سحری میں چل رہے ہوتے ہیں. تو افغانستان میں اگر دیکھا جائے, اور افغانستان کے بارے میں اگر لوگ جاننا چاہیں, تو وہاں پہ خاص طور پہ افطاری میں اور سحری میں کس طرح کی رونق ہوتی ہے, اور کیا اسی طرح روٹین ہوتی ہے جس طرح پاکستان میں کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اور موقع دیا کہ میں کچھ بات جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ یا دنیا کے ساتھ شیئر کروں آپ کے چینل کے تھرو. یہ تو رمضان المبارک ایک مبارک مہینہ ہے, یہ تو مسلمانوں کے لیے ایک تحفے کا مہینہ ہے. تو جو بھی اس ماہ مبارک میں روزہ لے گا اور
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بڑی انعامات اعلان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. حتیٰ کہ یہ بھی کیا کہ روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ ہے باب الریان، تو وہ اس دروازے سے داخل کیا جائے گا جنت میں. یہ بہت ایک عظیم مہینہ ہے، تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا ایک مہینہ پہلے اس کی تیاری شروع فرماتے تھے شعبان کے مہینے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ اللہ شعبان میں برکت ڈال دو، کیونکہ یہ شعبان ہمیں رمضان تک پہنچاتا ہے. تو رمضان المبارک تو واقعی سارے مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا مہینہ ہے. تو خصوصاً افغانستان اور پاکستان کی جو کلچر ہے اور اس کی جو خوراک ہے، اس کو جو رہن سہن ہے، اس کو جو کپڑا ہے، اس میں زیادہ فرق نہیں نظر آتا. تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا، لیکن ایک چیز یہ کہ افغانستان میں یہ اسپائسی کھانا بہت کم استعمال ہوتا ہے، تو یہاں کچھ زیادہ استعمال ہوتا ہے. باقی جو ہے نا وہاں ایک چیز ہے کہ چاول کچھ زیادہ کھایا جاتا ہے. چاول مثال کے طور پر اکثر افغانستان کے سحری کے وقت جو ہے نا وہاں جو ہے نا چاول زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو ایک فرق یہ کہ وہاں جو ہے نا یہ گرین ٹی جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا ہم لوگ زیادہ استعمال کرتا ہے. یہ پاکستان میں جو ہے نا دودھ والا چائے زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں جو ہے نا جیسے ابھی چائے پراٹھا یہ چیزیں ہوتا ہے، وہاں جو ہے نا یہ چیزیں کچھ کم ہوتا ہے. باقی تو یہ سموسے ہو گیا، پکوڑا ہو گیا، ادھر بھی پکتا ہے. وہاں بھی مطلب یہ چاٹ اور فروٹ یہ افطاری میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. باقی جو ہے نا سحری میں چاول ہوتا ہے، کچھ سالن ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے نا وہاں ہم لوگوں کے ایک اور بھی چیزیں جو لسی ہوتا ہے، لسی جو کہتے ہیں ہم جو شلومبی جو کہا جاتا ہے، وہ بغیر یعنی میٹھا نہیں ہوتا ہے نا، نمکین لسی وہ زیادہ استعمال ہوتی ہے. یہاں جو ہے نا میٹھا لسی استعمال ہوتا ہے. واقعی ابھی دوسرا بات ہے کہ یہ افغانوں کا آنا جانا جب سے یہاں شروع ہو گیا نا، آپ کو پتہ ہے تقریباً 40-45 سال سے افغانستان کے لوگ ادھر رہائش پذیر ہے، یہاں آنا جانا ہے. اسی طرح پاکستان کا جو ہمارے پڑوسی ملک ادھر آنا جانا ہوتا ہے. خصوصاً جو ہے نا ہمارے ایک بہت لمبی بارڈر ہے، تقریباً 2700 کلومیٹر سے بھی لمبا بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں. اچھا، اس بارڈر کے دونوں طرف میں رشتہ داریاں ہے. کسی کے بھائی اس طرف ہے، ایک بھائی دوسرے طرف ہے، چچا ایک طرف ہے، بھتیجا دوسرے طرف ہے. اس وجہ سے بھی ان کے اندر جو ہے نا بہت مماثلات اور بہت مشابہات ہوتا ہے، ان کے کھانے پینے میں، اس کے رہن سہن میں، ان کے کپڑے میں. تو اسی طرح جو ہے نا ابھی آج کل آپ کو پتہ ہوگا یہاں ہماری پاکستانی دوست جو ہے نا بہت افغانستان جا رہا ہے. جیسے میں خود ویزا ایشو کرتا ہوں. ہماری جو 4 نمائندگی ہے پاکستان میں، کوئٹہ میں ہے، پشاور میں ہے، اسلام آباد میں ہے. اسلام آباد میں ہمارے ایمبیسی ہے، 3 صوبے میں ہمارے قونصلیٹ ہے. تقریباً اس میں روزانہ 2,500 سے 3,000 لوگ جو ہے نا ویزا لے کے افغانستان جاتا ہے. تو ظاہر بات ہے اتنا بڑی مقدار میں جانا آنا، رہن سہن، اس سے کیا ہوتا ہے اکثر چیز میں مشابہت پیدا ہو جاتا ہے. تو اس میں جو ہے نا پھر خاص وہ نہیں ہوتا. دوسرا بات ہے کہ واقعی یہ ملک افغانستان ہو گیا، پاکستان ہو گیا، یہ دینداری میں بھی بہت ماشاءاللہ اچھا ہے. کیونکہ اور دنیا میں جدیدیت کا اثرات کچھ زیادہ ہو گیا ہے. تو یہاں جو ہے نا آپ دیکھیں گے تراویح بھی بہت اہتمام سے ہر مسجد میں تراویح پڑھا جاتا ہے. اور ماشاءاللہ مدارس کا بھی بہت زیادہ یہاں کثرت ہے. ابھی آپ دیکھیں یہاں جو ہے نا حافظ قرآن جو بنتا ہے تقریباً 80,000 سے لاکھ تک جو ہے نا سالانہ یہاں جو ہے نا حافظ قرآن پاکستان سے نکلتا ہے. یہ دنیا میں جو ہے نا واحد ملک ہے جو ہے نا اتنا بڑی حفاظ دنیا کو پیش کیا جاتا ہے. حالانکہ اب ہم دیکھا جائے سعودی عرب ہے، دوسرا ممالک ہے، ان کے جو ہے نا مقدار بہت کم ہے ان کے حفاظ کے تناسب سے. علماء اکرام کے بہت بڑی مراکز ہے، مختلف طبقے کے علماء یہاں ہے الحمدللہ، یہ دینی خدمات میں لگے ہوئے ہیں. یہ تو اللہ کے فضل سے ایک دین کا مرکز بھی آپ سمجھے. اور بہت اسی طرح افغانستان بھی اسی طرح ہے، وہاں بڑی بڑی مدارس ہے، بڑی دینی حلقات ہے، خانقاہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا اس بہت چیزوں کے اندر ان کے قدر مشترکات ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے نا اس میں افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں وہ زیادہ وہ نہیں دیکھتا ہوں فرق اور ڈفرینٹ وہ زیادہ نہیں ہے. تو بات ظاہر بات ہے کبھی کبھی یہ سیاسی امورات کے اندر کچھ
چیزیں ہوتا ہے، ہم تو یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی حل ہو جائے، کہ ہم دونوں جو ہے نا ایک دو بھائی جیسا زندگی کرے. اور پڑوس تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت اچھا پڑوس ہے، تو بہت عرصے سے ایک اچھا ریلیشن شپ بھی ہے. تو ہم چاہ رہے کہ ان معمولی جو باتیں کبھی کبھی پیش ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو کر ایک اچھے پڑوسی اور اچھا رشتہ نبھانے کی کوشش کیا جائے. صحیح، بہت یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ یہ بات ہونی بھی چاہیے دونوں طرفہ سے. اور ہمسائے کے حقوق کا پورا ایک چیپٹر ہے قرآن میں جس کے اوپر بتایا گیا ہے کہ ہمسائے کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اور ہمیں ایز اے ہمسائے ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور اس کے حقوق ادا کرنے چاہیے. اور جہاں تک ابھی مولوی صاحب نے کہا بھی کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ جو سیاسی اور جو دیگر معاملات ہیں وہ ختم ہوں اور ایک اچھے ٹائز ڈیولپ ہوں. آگے بڑھوں گی اور واپس تھوڑا سا ٹاپک کی طرف بھی آؤں گی، لیکن اس سے پہلے میرے ساتھ یہاں پہ نعت خواں سیدہ انوشا بیٹھی ہیں، ان کی طرف بھی جاؤں گی. انوشا آج کون سا کلام تیار کر کے لائی ہیں؟ مائک میں بات کریں. ہاں چلیے جی. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. میں غلام سگے آستان محمد، میں سگے آستان محمد، قابل فقر ہے موت میری، اور قابل رشک ہے میرا جینا، تاجدار حرم کے کرم سے، اور مجھ کو طوفان کی تو ٹل جائے گا رخ بدل کر، یہ تو ٹل جائے گا رخ بدل کر، ناخدا ہے میرے جب محمد، ناخدا ہے میرے جب محمد، تو کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار
سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بالکل آ گیا زندگی میں قرینہ، اور کیوں نہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں اور ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیغمبر مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہمارا قرار ہے اور انہی سے ہماری زندگی میں بہار ہے۔ اور ناظرین، بات ہو رہی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت جب پڑھتے ہی حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھ کو حضرت مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ ان کی یہ گفتگو سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ خوشی سے پھر بولے، اور میں نے جیسے کہ وہ دعا بتائی آپ کو، اس کے بعد حضرت خباب آپ کو ساتھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں تھے۔ اس حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کے باہر حضرت طلحہ، حضرت حمزہ اور دوسرے صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و نگرانی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ نے دور سے حضرت عمر کو دیکھا اور کہا کہ عمر آ رہے ہیں، اگر اللہ کو ان کی بھلائی منظور ہے تو یہ میرے ہاتھ سے بچ جائیں گے، لیکن اگر یہ کسی برے ارادے سے آ رہے ہیں تو اس وقت ان کا کام تمام کرنا آسان ہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے باہر تشریف لائے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تلوار اور حضرت عمر فاروق کا دامن پکڑ لیا اور فرمایا، اے عمر، کیا تم زمین پر اس وقت تک فساد برپا کرتے رہو گے جب تک ذلیل و خوار نہ ہو جاؤ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک مصطفیٰ مجتبی آخر دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت عمر فاروق اپنے اسلام لانے کا واقعہ سناتے ہوئے فرماتے تھے کہ میں جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا تو اس وقت حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر موجود مسلمانوں نے بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا، جس کی آواز مکہ کی وادی میں گونج اٹھی۔ حضرت ارقم کے اس کہنے پہ اور پھر اس موقع پر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم حق پر نہیں ہیں کیا؟ نبی نے فرمایا، بے شک ہم حق پر ہیں۔ میں نے پھر عرض کیا، تو پھر یہ پردہ کیوں ہے؟ اس کے بعد ہم 2 صفیں بنا کر کعبہ کی طرف چل پڑے، ایک صف میں حضرت حمزہ اور دوسری صف میں خود تھا۔ قریش مکہ سے یہ منظر دیکھا نہ جا رہا تھا، وہ سخت رنج و منال کی کیفیت میں تھے۔ اسی روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فاروق کے لقب سے نوازا، اس لیے کہ اس روز اسلام ظاہر ہو گیا اور حق و باطل کے درمیان واضح فرق سامنے آ گیا تھا۔ تو یہ واقعہ، اور ایک کالر بھی ہے ہمارے پاس، ان کی طرف بھی چلتے ہیں لائیو۔ السلام علیکم، کون بات کریں، کہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، محمد عامر بات کر رہا ہوں۔ ریتا آپا ماشاءاللہ بہت اچھا جو ہے نا حضرت عمر فاروق کے حوالے سے نالج دے رہی ہے، اور ہر سال کی طرح اس بار بھی بہت اچھی نشریات لے کر آئی ہے۔ بس یہ کہ ہمارے جو ہوسٹ تھے راو انوار، بس اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کو بھی بہت مس کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ آمین۔ کیا کہیں گے جی؟ تو بس ہم دیکھ رہے ہیں اور بہت اس سے نالج لے رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں آپ کی سیگمنٹ کو۔ بہت شکریہ آپ کا ٹرانسمیشن میں اسی طرح سے اپنے پیار، محبت اور عزت کا، احترام کا جو ہے وہ ساتھ، ہمارے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بنائے رکھنے کا، بہت شکریہ۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے لیے جب منتخب ہوئے تو اسلام لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہمیشہ رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور صحبت میں پوری زندگی پیش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علمی فیض کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اسی طرح نبی آخر زمان بھی حضرت عمر فاروق عنہ مسرور اور راضی رہے ان سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابو بکر مسلمانوں کے خلیفہ اول منتخب ہوئے۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ان کے بہت قریبی ساتھی اور انتہائی قابل اعتماد مشیر کی حیثیت رکھتے تھے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر فاروق کی فہم و فراست اور دور اندیشی پر مکمل بھروسہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق ہمیشہ آپ کے مشورے کو خاص اہمیت دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی وفات سے پہلے مہاجرین اور انصار اور صحابہ کرام سے مشورے اور غور و فکر کے بعد وصیت کی کہ میرے بعد عمر بن خطاب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کی حیثیت سے خلافت کے امور انجام دیں گے۔ حضرت عمر فاروق مزاج میں سختی کا عنصر نمایاں نظر آتا تھا۔ ان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے بعض صحابہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں آپ کے خلیفہ بنائے جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بس آپ کے مزاج کی سختی پر تھوڑی سی تردد ہے۔ صحابہ کرام اس اعتراض کا جواب خلیفہ اول حضرت ابو بکر نے اس خوبصورتی سے دیا، عمر کی سختی اس لیے ہے کہ میں نرم ہوں، جب ان پر خلافت کی ذمہ داری ہوگی تو ان کے مزاج میں خود نرمی آ جائے گی۔
اس کے بعد مزید فرمایا کہ اللہ کو بتا دوں گا کہ میں ایسے شخص کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا کر آئی ہوں جو تیرے بندوں میں سب سے محترم ہے. حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد آپ خلیفہ بن گئے اور لوگوں نے حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پر بیعت کیا. آپ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی مسلمانوں سے خطاب کیا. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگو تمہارے سارے معاملات کی ذمہ داری میرے شانوں پر ہے، اس لیے میری تمام سختی اب نرمی میں تبدیل ہو گئی ہے. آپ میں سے جو امن و سلامتی کے ساتھ رہنا چاہیں گے میں ان کے ساتھ نرم رویہ رکھوں گا، لیکن جو دوسروں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کا رویہ کریں گے میں ان کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہوں گا. میں اس کے ساتھ سختی کا رویہ اس وقت تک رکھوں گا جب تک مظلوم کے حق ظالم سے وصول نہ کر لوں. اللہ کے بندوں کا حق کا ساتھ دو اور صرف اللہ سے ڈرو، برائی کا راستہ ختم کرنے میں میری مدد کرو، نیکی پھیلاؤ، میری مدد کرو. یہ انہوں نے اپنے خطاب میں جو ہے وہ ایک پیغام واضح طور پر لوگوں کو دے دیا تھا. واپس مفتی نعمان صاحب کی طرف جاؤں گی. مفتی صاحب اب جہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ جی وہ بن جاتے ہیں خلافت کے مقام پر آ جاتے ہیں اور خلیفہ بننے کا، تو وہ سختی والا فیکٹر جو بار بار آ رہا ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو رہا ہے اب. لیکن ایک بات بڑی واضح کر دی جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ کی کہ انہوں نے کہا اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرے گا، کسی کا حق کھائے گا ناحق، تو میں پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ سختی سے پیش آؤں گا. کیا کہیں گے؟ بالکل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس اتنی عظیم ہے کہ ان کے بارے میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ عمر فاروق شدت اختیار کرتے ہیں ان معاملات میں جو شریعت کے خلاف ہو. بالکل تو بالکل اسلام کو اسٹیبلش کرنا تھا، تو اس وجہ سے ان کا رویہ ایک یہ بھی تھا. اب وہ ایز اے کیلف اگر ہم ان کی لائف کو ڈسکس کریں تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. سب سے بڑی بات ایز اے رولر کیسا ہونا چاہیے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا. ہر مسلم رولر کو کہ بینگ اے کیلف انہوں نے کس طریقے سے اپنے ملک کو اور پوری مسلم سلطنت کو کس طریقے سے رول کیا. اراؤنڈ 22 لاکھ مربع میل کی جو مسلم امپائر تھی اس کے وہ رولر تھے، اور خود ان کا رہن سہن اتنا سادہ تھا کہ ان کے کپڑوں کے اوپر پیمد لگے ہوئے کرتے تھے، سادہ روٹی کھا کر آرام کیا کرتے تھے، درخت کے نیچے لیٹ کر آرام کیا کرتے تھے، کوئی پروٹوکول نہیں رکھتے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے دین کو جس طریقے سے ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا بالکل اسی طریقے سے میں لوگوں کے سامنے اسٹیبلش کروں اور پھر آنے والی جنریشن تک یہ دین اسی طریقے سے منتقل ہو جائے. ان کا رول کو جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے رائٹرز نے اس بات کو لکھا گولڈن پیریڈ آف اسلامک ہسٹری اور مسلم امپائر از دا ٹائم پیریڈ آف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ہر ایسپیکٹ سے ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک رولر کی کوالٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنی رعایا کے ساتھ کھڑا ہو، اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہو. حضرت عمر فاروق وہاں پہ ہمیں نظر آتے ہیں. ایک رولر کیا ہوتا ہے؟ وہ بیسٹ ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے کہ کس طریقے سے میں نے امور کا انجام دینا ہے. حضرت عمر اس کے اندر بھی صف اول میں نظر آتے ہیں. ایک رولر کون ہوتا ہے کہ جو ہر مشکل کی گھڑی میں ایک گڈ کمانڈر بھی ہو اپنی قوم کے لیے. حضرت عمر کے اندر وہ کوالٹی بھی جا بجا نظر آتی ہے. اب ان کی خلافت کا ٹائم پیریڈ اراؤنڈ 10 ایئرس اور وہ 10 سال گولڈن پیریڈ مسلم امپائر کا کہ تقریباً دنیا کے حصے کے اوپر اسلام کی رولنگ آ گئی تھی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر وہ انسٹیٹیوشن کو انٹروڈیوس کرایا جو اس ماڈرن ایج کے اندر ہر کنٹری کے اندر موجود ہے. ایجوکیشن سیکٹر، پوسٹ آفس سیکٹر، ایڈوائزری کونسل، جوڈیشری، ریونیو، اور یہ جو آپ کے ایف بی آر کا کام ہے وہ کام حضرت عمر کے دور کے اندر رجسٹر کے اندر دیوان کے اندر لکھا جاتا تھا کہ کس سے کتنا جزیہ لیا جا رہا ہے، کتنا ٹیکس لیا جا رہا ہے. وہ کام جو 21 سینچری کے اندر دنیا کر رہی ہے وہ 1400 سال پہلے حضرت عمر کر کے چلے گئے اور یہ بتا کے گئے کہ کس طریقے سے ایک ویل نون اسٹیبلش اسٹیٹ آپ قائم کر سکتے ہیں. تو وہ مسلمانوں کی اسٹیبلش اسٹیٹ کو ہم دیکھ سکتے ہیں حضرت عمر کے پیریڈ کے اندر. اور دوسری بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم ہستی جن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ ان الشیطان لا یخاف منک عمر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ عمر تم سے شیطان دور بھاگتا ہے. کیوں؟ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، کہ رب تعالیٰ نے عمر کی زبان کے اوپر حق کو جاری کر دیا. تو شیطان تو حق سے دور ہی بھاگتا ہے. حضرت عمر کے قول کو دیکھیں، فعل کو دیکھیں، عمل کو دیکھیں، فراست کو دیکھیں، بہادری کو دیکھیں، شجاعت کو دیکھیں، ان کی فصاحت و بلاغت کو دیکھیں، ہر چیز میں عمر نمایاں نظر آتے ہیں. خود ویسٹرن ورلڈ اس بات کو مانتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس جب عمر لا ہے تو دنیا کے کسی اور لا کو اسٹیبلش وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں یا کیوں لینا چاہتے ہیں. اور ان کے کوڈ کے اوپر بھی بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے عمر لاز، یعنی عمر کا قانون. جو قانون عمر لے کر آیا تھا انسانیت کو آج بھی وہ قانون چاہیے. اگر وہ اپنی ٹرو اسپرٹ کے ساتھ امپلیمنٹ ہو جائے تو مسلمان ایک دفعہ پھر بام عروج پر آ جائیں گے اور ایک لیڈنگ کمیونٹی بن جائے گی اور مسلمانوں کی نشاندہی ہو جائے گی. واہ زبردست، بہت خوبصورت بات. بالکل آپ نے مفتی صاحب رسر حاضر کی بات کی. مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ان سے بھی ڈسکس. مولوی صاحب ہم دیکھتے ہیں اس وقت فلسطین میں جو ہو رہا ہے، شام میں، اور جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے 4 خلفائے راشدین اتنے زبردست گزرے نبوت کے بعد، اور ایون
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ جس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا مختلف موقعوں پہ، اور جو بات کی کہ جی نبوت ختم ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق جیسا ہوتا. تو وہ اس لیے کیونکہ وہ بہت ہی وسعت اور کمال رکھتے تھے لاز کے حوالے سے، پرنسپلز کے حوالے سے بھی. ہم دیکھتے 50 سے زائد مسلم ممالک، لیکن جو مسلمانوں کا حال اس وقت ہو رہا ہے، تتر بتر ہو رہے ہیں. فلسطین میں جو حال ہے، غزہ میں جو حال ہوا ہے پچھلے سال سے ہم نے دیکھا کیا تباہی آئی، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ یہ تو ظاہر بات ہے، جب مسلمان اپنے جو اکابر کے راستے کو چھوڑ دیا تو اسی وجہ سے یہ پریشانیاں اور یہ ذلت جو ہے نا ان کے اوپر مسلط ہو گیا ہے. تو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، یا آپ نے فرمائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوا تو انہوں نے کہا کہ جب حق برے تو چھپ کے کیوں عبادت کر. تو وہی نکلا. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمت کر کے جب نکلا تو ساری کفار جو ہے نا وہاں اس کا طاقت بھی تھی، سب کچھ تھی، علاقہ بھی ان کے پاس تھے، ان کے مال بھی تھے، مسلمانوں کا تعداد بہت کم تھے، لیکن وہ مسلمانوں کے مقابلہ نہیں کر سکا. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ساتھ حرم شریف میں نماز پڑھا تو یہ ہمت کیا. تو ابھی ہم لوگ جو ہے نا ان کا نقش قدم چھوڑ دیا ہے، خلفائے راشدین کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمانات ہیں ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. جو خلفائے راشدین نے جو راستہ ہم لوگوں کے لیے چنا تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو دنیا پرستی میں ہم آ گیا ہے کہ ابھی ہم ترقی کیسے کریں گے، اس سوچ میں دین کو جو ہے نا بالکل کمتر سمجھا. اس وجہ سے جو ہے نا ابھی آپ دیکھیں مسلمان ہر جگہ میں کمزور بھی ہے، مسلمانوں کو تکلیف بھی دیا جا رہا ہے. جیسے فلسطین میں کتنے مسلمانوں کو، بچوں کو، خواتین کو، صحافیوں کو شہید کیا گیا. اسی طرح دنیا کے کونے کونے پر اسی طرح مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتیاں ہو رہا ہے. یہ سب وجہ یہی کہ مسلمان جو ہے نا اپنے بڑوں کے نقش قدم کو چھوڑ کر دوسرے راستہ پہ چل پڑا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا ان کو آئیڈیا ہی نہیں کہ ابھی مسلمانوں کو اتنا آئیڈیا ہی نہیں کہ ہمارے بڑوں کا کون سا راستہ تھا وہ اور ہماری جو کامیابی کا راستہ کون سا ہے. تو یہ ظاہر بات ہے ہماری کامیابی کا راستہ یہ کہ جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہم لوگوں کو بتایا ہے اسی میں ہماری کامیابی ہے. ابھی آپ دیکھیے ابھی لوگ کیا ہوا ہے، ابھی ہر ایک اپنے ذہن سے کوئی راستہ طے کرتا ہے، کہتے ہیں یہی اللہ کا راستہ ہے. تو اگر یہی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کیوں نازل کرتا؟ اگر یہی ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا احادیث کو کیوں چھوڑتا؟ یہی ہوتا یہ جو بزرگان دین ہے، علماء کرام ہے، وہ اس دین کو کیوں تشریح کرتا؟ اس کا مقصد یہ کہ پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں نے آج تم لوگوں کے دین کو مکمل کر دیا ہے. یعنی جب دین کو میں نے مکمل کر دیا ہے تو اس کے بعد تم لوگ اسی پر عمل کریں گے. جو بھی تمہارا دنیاوی معاشرہ ہے، تمہارا دینی معاشرہ ہے، جو بھی ہو اسی دین کے مطابق آپ چلیں گے. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو قانون بنایا تھا وہ تو آج کل کفار بھی اس کو فالو کرتا ہے عمر لا کے نام سے، لیکن مسلمان اس کو چھوڑا ہوا ہے. تو جب تک مسلمان اپنے اصل میں نہیں لوٹیں گے تو یہ تکلیفیں ہوتے رہیں گے. جب مسلمان اپنے اصل پر لوٹے گا، اپنا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل پیرا ہوگا تو انشاءاللہ مسلمانوں کے لیے پھر کامیابی بہت جلد نصیب ہوگا، اور اس سے جو ہے کامیابی کو کوئی نہیں چھین سکے گا. مسلمان پھر ترقی بھی کرے گا، دین میں بھی ترقی کرے گا، دنیا میں بھی ترقی کرے گا. تو اسی میں جو ہے نا سارے مسلمانوں کو یہ لازم ہے کہ اپنے دین کی طرف لوٹ آئے. تو ہمارے دین کے اندر جو ہے نا سب کچھ موجود ہے. ابھی مثال کے طور پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ گھوڑا اور یہ گدھا یہ چیزیں تم لوگوں کی سواریوں کے لیے میں نے پیدا کیا تاکہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. بعد میں کہتے ہیں میں ایسے چیز اور بھی پیدا کروں گا تم لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں آئے گا. ابھی آپ دیکھیں جیسے جہاز آ گیا ہے اور بہت سی گاڑیاں ہیں مختلف ماڈل کے. یہ اس کا بشارت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھا ہے.
یہ نہیں ہے کہ کسی کا کمال ہو. اب آپ دیکھیں جو انجینئر ہے یا جو سائنسٹسٹ جو بھی یہ چیزیں بناتا ہے اس کو عقل کون دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. اس کا صحت کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اس کا پیدائش کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. تو یعنی دنیا میں جو بھی چیز ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ خارج نہیں ہو سکتا ہے. اس وجہ سے ہم لوگ اگر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دنیا میں بھی اچھا کامیابی نصیب فرمائے گا اور یہ پریشانیاں بھی خود بخود ختم ہوگا. اب دوسرا بات ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیے جو دنیا کفر ہے وہ آپس میں اتفاق ہے. ابھی آپ دیکھیں امریکہ جو ہے نا 50 ایالات ہے، 50 ملک ہے یا 50 صوبہ آپ سمجھے، تو وہ کیا ہے متفق ہے آپس میں. اس وجہ سے اس کا فوج بھی مضبوط ہے، اس کی وجہ سے اس کا معیشت بھی مضبوط ہے، اس کا تجارت بھی مضبوط ہے. اگر کوئی دنیا اس کے ساتھ اگر تعلق نہ رکھے وہ بھی خود اپنے آپس میں جو ہے نا ہر چیز اس کا سیٹل ہو سکتا ہے. اس کی بنسبت مسلمانوں کا آپ دیکھیے جو ہے نا یہ بارڈر کی بات ہوتا ہے، ویزے کی ایشو ہوتا ہے، بارڈر کی ایشو ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ کون ہے وہ کون ہے. ابھی ہمارے مثال کے طور پر ایران ہو گیا، افغانستان ہو گیا، پاکستان ہو گیا، عراق ہو گیا، سعودیہ ہو گیا، یہ امارات ہو گیا. اس کے جو ہے نا ایک دوسرے کے ویزا کی کتنا مشکل ہے، جانا آنا کتنا مشکل ہے، یہ تعلقات. حالانکہ مسلمانوں کو بھی ایسے ایک سسٹم بنانا چاہیے کہ بالکل ویزا میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے اور تجارت میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے، آنے جانے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے. یہ مختلف جو معمولی باتیں ہے اس کو آپس میں بیٹھ کے ختم کرنا چاہیے. تو اس میں جو مسلمانوں کی ایک قوت بھی بن جائے گا، مسلمانوں کا معیشت بھی صحیح ہوگا اور مسلمانوں کے ملک کے اندر وہ خوشی بھی آ جائے گا. اچھا تیسرا یہ کہ مسلمانوں کے ملک کے اندر جو اسلامی جو قانون پہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے اور یہ جرائم بھی بہت ہے. مثال کے طور پر مجرم جو جرم کر لیتا ہے اس سے پھر پوچھ گچھ نہیں ہوتا ہے اور اس کو جب ظاہر بات ہے ایک مظلوم کے حق میں جب ظلم ہوتا ہے تو اس پر جو ظالم کو آپ سزا نہیں دیں گے، اس کو جرأت ہوگا وہ آج مثلا ایک جرم کیا کل دوسرا جرم کرے گا، پرسوں تیسرا جرم کرے گا. اس پر بھی مسلمان حکمرانوں کو لازم ہے کہ اس پر توجہ دے دے. مثلا ایک مظلوم کے اوپر جب ظلم ہو گیا ہے لازماً اس کا پوچھ ہونا چاہیے، اس ظالم سے اس کا حق حصول کرنا چاہیے اور ظالم کو اور شریعت کے مطابق سزا ملنا چاہیے تاکہ وہ آئندہ وہ جرأت نہ کر سکے. یہ ایسے امورات ہے اس پر اگر ہم توجہ کریں گے پھر ہمارے ملک کے اندر خوشی بھی آئے گی، ہمارے ملک کی معیشت بھی بہتر ہوگا، ہمارے ملک کے اندر سالمیت بھی ہوگا اور تعلقات بھی بہتر ہوگا. اور یہ چیز پر جو نا مسلمانوں کو توجہ کرنے کی بہت ضرورت ہے. صحیح ہو گیا. بہت اچھی اور خوبصورت بات کی مولوی صاحب آپ نے. ناظرین آگے بڑھیں، حضرت عمر فاروق کے ہم اس پہ بات بھی کر رہے ہیں اور حضرت عمر فاروق کی اگر زندگی پہ نظر ڈالیں تو بڑی سادہ سی زندگی آپ نے گزاری. آپ کی زندگی شاندار فتوحات اور کارناموں سے مزین ہے، لیکن ان سب کے باوجود آپ کی سادگی اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ زمین کے اوپر بغیر کسی بستر کے آرام کرنے اور سونے کے لیے لیٹ جاتے تھے. سر کو اونچا کرنے کے لیے سر کے نیچے اینٹ یا پتھر رکھ لیتے تھے. اب آج کے حکمرانوں کو دیکھیں آپ اور اس وقت کے حکمرانوں کو دیکھیں، یہ فرق ہے. سیاست وہ بھی کر رہے تھے، سیاست آج کے حکمران بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کا طرز زندگی کیا تھا اور آج کا کیا ہے. آپ رضی اللہ عنہ کے لباس میں پیوند لگے ہوتے تھے، کھانا اکثر روٹی اور زیتون کا تیل ہوتا تھا اور روکھی روٹی آپ کھاتے تھے. آپ کی زندگی ہر قسم کے نمود و نمائش سے پاک تھی، لیکن اس کے ساتھ آپ کا جلال اور روب ایسا تھا کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا حکمران اس کی تاب نہ لا سکتا تھا. اسی طرح اللہ کا ڈر اور خشیت الہی کی کیفیت ہر وقت طاری رہتی. آپ عبادت الہی میں مصروف رہتے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کی زبان اور قلب پر حق جاری فرما دیا ہے. یعنی حضرت عمر فاروق ہمیشہ حق ہی بولتے ہیں اور ان کی زبان اور قلب پر باطل کبھی نہیں ہوتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بلا شبہ نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ جنات کے شیطان بھی اور انسان کے شیطان بھی دونوں میرے عمر کے خوف سے بھاگتے ہیں. کیا ہی بات تھی. سادہ طرز زندگی اور یہ روب و دبدبہ حضرت عمر فاروق کا ہی ہو سکتا ہے جس سے شیطان بھی دور بھاگ جائے. حضرت عمر فاروق کو خلافت کی شان و شوکت کبھی پسند نہیں کرتے تھے. ان کی نظر میں خلافت کا نظریہ یہ تھا کہ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کا اپنے اہل خانہ کا خیال رکھتا ہے، حضرت عمر فاروق اسی طرح رعایا کا خیال رکھتے تھے. حضرت عمر فاروق کو ہر لمحہ
رعایا کے بارے میں اللہ سے جواب دہی کا احساس رہتا تھا، اور اس پر رعایا پروری کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ محتاجوں، غریبوں، کمزوروں، مشکلات اور پریشانیوں کا درست اندازہ لگانے کے لیے آپ نے اپنی زندگی کو ہمیشہ ان کی زندگی کے سطح کے برابر رکھا۔ راتوں کو خود گشت لگاتے اور لوگوں کی مشکلات کا جو ہے وہ اندازہ لگاتے، رعایا کی تکلیف اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کو خود محسوس کرتے اور جلد سے جلد دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق دنیا کے واحد حکمران گزرے ہیں جو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرے دور خلافت میں اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا اللہ عمر کو دے گا اور اس کو بھگتنا ہوگی۔ حضرت عمر فاروق کے دور حکومت میں شاندار فتوحات جو ہوئیں ان میں مطلب کافی اسلامی فتوحات کا شمار کیا جاتا ہے ان کے خلافت اسلامی میں۔ دور خلافت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی تھی۔ اسی طرح سے ان کے دور خلافت میں اس وقت کی 2 طاقت اور حکومتیں ایران اور روم کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ ان کے دور خلافت میں پہلی دفعہ یروشلم فتح ہوا۔ ان کے دور خلافت میں عراق، لیبیا، شام، مصر، ایران، جنوبی آرمینیا، خراسان اسلامی حکومت میں شامل ہوئے۔ تو یہ وہ تمام ممالک تھے جو ان کی خلافت میں ہوئے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں شجاعت، عسکری ذہانت، جنگی مہارت سے ساسانی حکومت کو 2 سال سے بھی کم عرصے میں وہاں کی حکومت کو زیر کر لیا اور اپنی سلطنت کے وسیع دائرے میں رعایا کی ضروریات اور دیگر امور سلطنت کو بہت خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ اور جب آپ کی وفات ہوئی تو اللہ کے حضور دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ تیرے راستے مجھے موت نصیب ہو اور تیرے حبیب کا شہر مجھ کو نصیب ہو۔ تو آپ کی دعا قبول فرمائی اللہ نے اور شہر مدینہ بھی نصیب ہو اور اللہ کے راستے کی موت یعنی شہادت بھی نصیب ہوئی۔ جب آپ 27 ذی الحج کو مسجد نبوی میں نماز فجر کے وقت امامت کے دوران ابو لولو فیروز مجوسی نے آپ پر خنجر کے 3 سے 4 وار کیے اور آپ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے اور حضرت عبدالرحمن بن عوف نے نماز مکمل کرائی۔ آپ کی خواہش تھی کہ آپ کو اپنے دونوں پیارے رفیقوں کے پہلو میں جگہ ملے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ جگہ آپ کے لیے رکھی تھی، لیکن حضرت عمر فاروق کی اس خواہش کو پورا کرنے کی حضرت عائشہ نے ان کی اس تمنا کو پورا کرنے کی اجازت دی۔ اور مطلب ہمیں اس سے نظر آتا ہے کہ کس طرح آپ کو دونوں کا جو ہے وہ جو آپ کی وصیت تھی یا نصیحت تھی یا جو آپ کی خواہش تھی وہ پوری ہونے کا اس طرح سے آپ کو موقع ملا۔ تو یہ آپ کی زندگی ہے۔ مفتی صاحب ٹائم کم ہے، بس میں چاہوں گی کہ 1 سے 2 منٹ میں جو ہے یہ اس کو وائنڈ اپ کر لیں ہم۔ جی حضرت عمر کی تقریباً ہم نے کیلیفٹ کے جو امپورٹنٹ ایونٹس ہیں وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیے۔ جی اب آخر کے اندر تھوڑا سا ان کی شان کے 1-2 واقعات اور پھر ان کی ڈیمائز کی طرف ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ جی ان کی شان تو بہت عرفہ والا ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 مبارک ہستیاں احد پہاڑ کے اوپر کھڑی ہیں۔ تو احد پہاڑ جھومنے لگا، ہلنے لگا، یعنی اپنی قسمت میں اس کو رشک آنے لگا کہ میرے اوپر اتنی عظیم ہستیاں موجود ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیر سے اس کو روکا، اسبت احدن فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ احد پہاڑ کو کہ تو رک جا، تیرے اوپر 1 نبی، 1 صدیق اور 2 شہید ہیں، حالانکہ وہ دونوں ابھی زندہ ہیں۔ اب کس کو کیا پتا کہ کس کی موت کب اور کیسے آئے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم مبارک دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ تیرے اوپر 2 شہید ہیں، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت کے مرتبے میں فائز ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت کے مرتبے فائز ہوئے۔ جب آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھے، جب آپ کے اوپر فیروز ابو لولو نے اٹیک کیا، وہ پرشین سلیو تھا، اس نے اور پوائزن ڈیگر سے اٹیک کیا، پھر 3 دن یا 4 دن آپ اپنے بیڈ کے اوپر تھے، اس میں وہ وصیتیں فرماتے تھے صحابہ کرام کو۔ تو آخر کے اندر انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اور ان سے کہا کہ جا کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر جا کے عرض کرو کہ عمر چاہتا ہے کہ ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلو یا ان کا پڑوس نصیب ہو۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے ریزرو کی تھی، کیوں؟ لیکن عمر کا اسلام پر مجھ سے زیادہ احسان ہے، عمر کو میں آج اپنے اوپر فوقیت دیتی ہوں۔ اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی تو پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو پھر ان کو حضور علیہ السلام کے پہلو کے اندر دفن کیا گیا۔ اب یہ بات اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ 2 عظیم لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ تھے اور جانے کے بعد بھی ان کے پہلو میں ہیں، اور قیامت والے دن بھی سب سے پہلے حضور کے ساتھ یہی لوگ کھڑے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ یہی بہت خوبصورت بات ہے۔ جی مولوی صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گی۔ مولوی صاحب
آج ہمارے پروگرام میں آپ آئے بھی ہیں اور ہم نے کافی زیادہ گفتگو بھی بہت ساری چیزوں پہ بڑی سیر حاصل گفتگو کی. ابھی آپ نے غزہ وغیرہ کے حوالے سے بھی بڑی اچھی بات کی اور مسلمانوں کے طرز حکومت پہ اور طرز طریقے پہ آپ نے جو بات کی وہ بڑی اچھی ہے کہ ہمیں اپنے صفوں میں دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا وہ اسلام کے جو پرنسپلز ہیں جو رولز ہیں ان کو فالو کریں, خاص طور پہ انصاف دینے کے لیے اور ان تمام معاملات کے لیے. جب تک وہ کہتے ہیں نا بار بار, مولا علی کا ایک قول ہے کہ جو ہے وہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں چل سکتا. جہاں کفر ہو وہ تو شاید چل جائیں گی ریاستیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جتنی ڈیولپ کنٹریز ہمیں نظر آتی ہیں وہاں کفر کا نظام ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں ہے, تو اس لیے وہ پریویل کر رہی ہیں یا سسٹین کر رہی ہیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ظلم کا نظام بڑھتا جا رہا ہے, ہم انصاف اور وہ سارے قوانین پہ فالو کرنے میں ہم ناکام ہو جائیں یا پیچھے رہ گئے, اس وجہ سے ہمارے یہاں بڑی تباہیاں یا مشکلات آتی ہیں. آخر میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہماری اس ٹرانسمیشن کے توسط سے, تو میں چاہوں گی کہ آپ پلیز دیجیے مولوی صاحب. میرا پیغام سارے مسلمانوں اور ساری انسانیت کے لیے یہی ہے کہ یہ ایک ساتھ مل کے اپنا زندگی بسر کری اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بنی, اور خصوصاً یہ ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حکم ہے کہ ماہ رمضان میں آسانیاں کرے, اپنے نوکروں کو, اپنے جو ماتحت جو لوگ ہیں اس کے لیے بھی آسانی پیدا کرے اور اس کے کام میں جو ہے نا تخفیف لے آئے, اور اس کے خوراک, اس کے کھانے پینے, اس کے لباس کے توجہ کرے. تو اسی طرح دنیا کے سارے مسلمانوں کو خاص کر یہ لازمی ہے کہ آپس میں اتفاق و اتحاد کا آپس میں مل بیٹھ کے بنانے کی کوشش کیا جائے, تو اختلافات کو ختم کیا جائے, اور جو اسلامی ممالک کے اپنے ملکوں کے اندر انصاف کو عام کرے اور ظلم و زیادتی کو ختم کرے. تو یہ سارے مسلمانوں کی بلائی بھی اسی میں ہے اور کامیابی بھی اسی میں ہے. اور دوسرا بات یہ کہ ہم لوگوں کو سب کو یہی چاہیے جو ہمارے اللہ تبارک تعالیٰ کی جو احکامات ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا جائے. تو مثال کے طور پر اللہ کے حکم ہے کہ جیسے آپ نماز پڑھی, روزہ رکھے, جو اس کی استطاعت ہو حج کرے, اور جس کو اللہ نے مال دیا ہو وہ زکوٰۃ دے دے, اور زکوٰۃ بھی وہ اس کو کرے کہ اب اپنے اقربا کو دے دے, آپ کے قریب لوگوں میں جو مستحقین ہیں اس کو آپ یاد کرے. تو یہی چیزیں ہے جو مسلمان اس پر اگر متوجہ ہوں گے تو انشاءاللہ تو کامیاب ہوں گا. تو دوسرا بات ہے کہ جو غیر مسلم ہے اس کے ساتھ بھی تعلقات اچھا رکھنا یہ اسلام کے تعلیم میں سے ہے. اسلام کا معنی ہے سلامتی اور امن. اسلام جو ہے نا ایک امن اور سکون کے دین ہے, ہر ایک کے لیے جو ہے نا یہ سلامتی کے باعث ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے بہت سے کفار جو ہے نا مسلمانوں کے اخلاق طرز زندگی کو دیکھ کر اسلام لاتا تھا. بالکل ایسا ہے. تو آج کل جو ہے نا بدقسمتی سے جو مسلمانوں کے اخلاق بگڑ گیا ہے تو وہ اور مزید خراب ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگ اگر اپنے اصل پر لوٹیں گے تو ہم سب جو ہے نا پھر اچھا زندگی جئیں گے اور دنیا سے بھی اچھا تعلقات ہو جائے گا. بالکل ایسا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. بہت خوبصورت بات اور پیغام آپ نے دیا, بہت شکریہ مولوی صاحب. میں مفتی صاحب سے چاہوں گی کہ دعا کروا لیجیے. آمین. الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة روضة نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین ثم آمین رب العالمین. اور اسی دعا کے ساتھ کی زندگی رہی تو کل ایک مرتبہ پھر آپ سے اسی پلیٹ فارم سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ مولوی صاحب آپ کا بھی کہ آپ نے ہمیں آج بڑا قیمتی وقت دیا. ناظرین, اور میرے ساتھ نعت خواں سیدہ انوشا یہاں پہ موجود ہیں, انہی کے بس کلام سے دو اشعار سے جو ہے اس ٹرانسمیشن کا اختتام کریں گے اسی دعا کے ساتھ کہ کل زندگی رہی تو آپ کی میزبانی کا بھی آپ کو اسی پلیٹ فارم سے پھر جوائن کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے سبز گنبد والے منظور
کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا ذرا شاہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا رمضان ہر سو